بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے بندوں کو ماہ رمضان جیسا عظیم اور مبارک مہینہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو، امیر غریب، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ جس حالت میں بھی ہو، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے یہ مغفرت والا مہینہ، برکتوں والا اور سعادتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ مہینہ کیوں عطا فرمایا؟ ماہ رمضان کے عطا کرنے کی، یہ برکتوں والے مہینے کی عطا کرنے کی وجہ، بڑی اہم وجہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ مہینہ اس وجہ سے عطا فرمائے، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہونا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو جنت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عظیم مہینہ اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبت کو، پریشان حال کی پریشانی کو، پکارنے والے کی پکار کو، مانگنے والے کے حاجات کو اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مہینہ عطا فرمائے، اور یہ مہینہ برکتوں والا، مغفرت والا، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو کر اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ اس کو سعادتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو نیک بخت بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی بدبختی کو دور فرماتے ہیں۔ جیسے ہی بندہ مغفرت طلب کرتا ہے، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے جرم پر اللہ سے کہتا ہے: اے اللہ، میں بڑا مجرم ہوں، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، اور آپ بڑے سے بڑے جرم کو، بڑے سے بڑے پاپی کے پاپ کو آپ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے، لہذا میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، میں آپ کے در کا فقیر ہوں، میں آپ کے در کا سائل ہوں۔ اے اللہ، ہم کو حکم ہے، بندوں کو حکم ہے، اگر کوئی بندہ تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آئے، کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کو لے کر آئے،
تو اللہ فرماتے ہیں اس کو مت چھڑکو، اس کو چھڑکو مت۔ جس وقت یتیم آئے تو اس کو بھی مت چھڑکو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جب کوئی مسکین آئے، جب کوئی بیچارہ آئے، لاچار آئے تو اس کو مت جھڑکو۔ یتیم آئے اس کو مت جھڑکو۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اس کو دے دو، ورنہ پیار و محبت سے اس سے بات کرو۔ پیار و محبت سے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو جب ایک بندے کو حکم ہے بندے کو نہ جھڑکے، تو جب ایک بندہ اپنے خالق سے التجا کر رہا ہے، اپنے مالک کے سامنے رو رہا ہے، تو وہ خالق و مالک اپنے گناہگار بندے کو نہیں چھڑکتے، اپنے گناہگار بندے کو مایوس نہیں کرتے۔ جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے۔ جب بندہ روتا ہے تو اللہ کو ترس آتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، گناہوں کی دلدل سے نکل کر اپنے جرم سے توبہ کرتا ہے، لہٰذا آج میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، بزرگوں، یہ مہینہ بڑا عظیم ہے، اس وجہ سے اللہ عطا فرمائے۔ خوب کھانے کے واسطے عطا نہیں فرمائے، ہر قسم کے تلن بلند کر کے کھانے کے واسطے یہ مہینہ عطا نہیں فرمائے۔ یہ مہینہ اللہ عطا فرمائے اپنا قرب دینے عطا فرمائے، بندے کو اپنے قریب کرنے عطا فرمائے، بندے پر رحم کرنے یہ مہینہ عطا فرمائے، بندے کی مغفرت کرنے یہ مہینہ عطا فرمائے، بندے سے راضی ہونے اللہ بندوں کو یہ مہینہ عطا فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کر جب اللہ مغفرت دینے، مغفرت کرنے، توبہ قبول کرنے، استغفار کو قبول کرنے کے واسطے یہ مہینہ عطا فرمائے، تو اللہ یہ چاہتے ہیں میں میرے بندوں کو جنت دینا چاہتا ہوں، تو جنت دینے کے واسطے اللہ یہ مہینہ عطا فرمائے۔ تو جنت بڑی آسانی سے نہیں ملتی ہے، اللہ کا قرب بڑی آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنا پڑتا ہے، پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا مضبوط مصمم ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ جنت بھی دیتے ہیں، اللہ سعادتیں بھی دیتے ہیں، اللہ مغفرت کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور اللہ اپنی نزدیکی اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جس وقت یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہوں کو آتے ہیں، تو عیدگاہ کے راستے میں اب مسجدوں کو بھی آتے ہیں لوگ، عیدگاہ میں تنگی ہوتی ہے، یا عیدگاہ میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے نہیں جاتے، بعض اعذار کی وجہ سے عیدگاہ کوئی نہیں جاتے، لیکن یہ مسجد میں آ کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد گیٹ پر دونوں طرف لائن لگا کر فرشتے کھڑے ہو کر اللہ کے وہ نیک اور محبوب بندوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ مبارک ہو اے اللہ کے نیک بندو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ انہیں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں جن کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اب مغفرت کس کی ہوتی ہے وہ اللہ جانتے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، کوئی بندہ بندے کو نہیں جان سکتا، بندہ بندے کو نہیں پہچان سکتا کہ اس کی مغفرت ہو گئی، نہیں معلوم کہ اللہ کس کی مغفرت کر دیے۔ وہ کون خوش قسمت ہے، وہ کون نیک بخت ہے، وہ کون سعادت مند ہے جس کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ جس طریقے سے مبارکبادی مغفرت کا اعلان کرتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں، ایسے ہی ہلاکت کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جن کی اس مہینے میں مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مہینہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر آیا ہے، نیک مغفرت کرنے والے مغفرت کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے، اور ہلاکت کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ مغفرت ان کی ہوگی جو ماہ رمضان کو پا لیے، ماہ رمضان میں اللہ سے مغفرت کرا لیے، اللہ سے مغفرت طلب کر لیے، اللہ کے سامنے توبہ کر لیے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، رات کی تاریکیوں میں، رات کے سناٹے میں، تنہائی میں بیٹھ کر
مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی محبت کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ کی سخت ترین پکڑ کو یاد کر کے ایک بندہ بولتا ہے اے اللہ آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اے اللہ آپ کا عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، میں آپ کی پکڑ کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ میں کمزور بندہ ہوں، میں اپنے کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں، آپ قدرت والے ہیں، آپ طاقت والے ہیں، آپ رحم کرنے والے، آپ مغفرت کرنے والے، اکرم الاکرمین آپ ہیں، ارحم الراحمین آپ ہیں، مغفرت طلب کرنے والے، غفار آپ، غفور آپ، غافر آپ، اے اللہ سب کچھ آپ ہیں، سب کچھ آپ ہیں، لیکن میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ پوری امید ہے آپ کی ذات سے، آپ کی رحمت سے آپ معاف کریں گے، اللہ معاف فرماتے، اللہ معاف فرماتے، اور جو ماہ رمضان کو پالے اور گناہوں کو نہ چھوڑے، مغفرت طلب نہ کرے، اس کے اوپر بد دعا ہے۔ حضرت جبرائیل کی، ہمارے نبی علیہ السلام کی بد دعا کہتی ہے، ہلاک ہو جانے کی بد دعا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہلاکت والی بد دعا پر آمین فرمائے تو کیا یہ آمین قبول نہیں ہوگی؟ کہ اس آمین کے قبول ہونے میں کوئی شک، کوئی تردد، کوئی ڈر؟ خدا کی قسم کوئی شک نہیں ہے، وہ ہلاک ہو کر رہے گا۔ جیسے مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت اللہ فرماتے ہیں، جو مغفرت طلب نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے روتے نہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے، وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ یہ اعلان کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ رب العزت کا اعلان ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ مہینہ حضرات صحابہ کو ملا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ملا۔ حضرات صحابہ رویا کرتے تھے، حضرات صحابہ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کر دیے۔ صحابہ سے اللہ راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صحابہ اللہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کی قربانیوں پر، صحابہ کی عبادات پر، صحابہ کے مجاہدات پر، صحابہ کی ریاضتوں پر، صحابہ کے زہد و تقوی پر، صحابہ کی قربانیوں پر، یہاں تک کہ قربانی صرف اپنی مال کی قربانی نہیں، قربانی صرف وقت کی قربانی نہیں، قربانی اپنی کھیتی باڑی کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کی قربانی نہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی قربانی تک حضرات صحابہ پیش کیے ہیں۔ یہ وہی رمضان کا مہینہ ہے، یہی رمضان کے مہینے میں 17 رمضان المبارک کو اسلام کی سب سے اولین معرکۃ العالم، اسلام کا جھنڈا سارے عالم میں آج لہرا رہا ہے، سارے عالم میں اسلام کا پرچم ساری دنیا کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، سارے آسمان کو ڈھانکا ہوا ہے، ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں پر نہیں بلکہ نسل انسانیت پر، ساری دنیا کی انسانیت پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یہ کہاں کا جھنڈا ہے؟ یہ جھنڈا وہی ہے حضرات صحابہ نے جب اپنی جانوں کی قربانی پیش کی تھی، صرف مال کی قربانی، صرف اپنے بچوں کی قربانی، اپنے ماں باپ کی قربانی، اپنے جائیداد کی قربانی، اپنے کھجور، اپنے جو کے باغات کھیتیوں کی قربانی، یہ ایک طرف ہے۔ یہ ساری قربانیاں اللہ کے نام پر قربان ہوتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا ہے، سن 2 ہجری ہے، 17 رمضان ہے، دن کا موقع ہے، بدر کا میدان ہے، اللہ کے حضور میں آج بھی گواہ ہے، قیامت کے دن بھی یہ گواہی دے گا، 313 صحابہ کی قربانیوں کی گواہی دے گا۔ 313 صحابہ نے شہادت پانے والے شہید صحابہ کی قربانی، شہید صحابہ کی شہادت کی گواہی یہ بدر کا میدان دے گا، بدر کی سرزمین دے گی، جنگ بدر دے گا۔ جنگ بدر کا ذکر اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائے، صحابہ وہ ہیں جن صحابہ سے میں راضی ہوں، میں تو راضی ہو گیا صحابہ سے، لیکن صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ اللہ سے کس موقع پر راضی ہیں؟ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ محملی نرم و نازک گدوں پر بیٹھ کر یہ نہیں کہہ رہے ہم اللہ سے راضی ہیں،
صحابہ سائیدار درختوں کے نیچے بیٹھ کر یہ نہیں کہہ رہے ہم اللہ سے راضی ہیں. صحابہ اپنے گھروں کی ٹھنڈی ہوائیں کھاتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے ہم اللہ سے راضی ہیں. اللہ سے میں راضی ہوں حضرت خباب نے فرمایا. اللہ سے میں راضی ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اللہ سے میں راضی ہوں حضرت خالد بن ولید نے فرمایا. اللہ سے میں راضی ہوں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا. یہ صحابہ اس حالت میں فرمائے. حضرت خباب کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا گیا. اوپر سے دھوپ، سورج کی گرمی، دھوپ کی گرمی، زمین گرم ہے، زمین پیٹ کو جلا رہی ہے. سینے پر پتھر کی سر رکھ دی گئی ہے، سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دی گئی ہے. صحابی کہتا ہے حضرت خباب میں اللہ سے راضی، میں اللہ سے راضی. اس حالت میں صحابہ نے فرمایا ہم اللہ سے راضی. اس حالت کو دیکھ کر اللہ فرمائے میں صحابہ سے راضی، میں صحابہ سے راضی. میرا بندہ، کمزور جسم والا بندہ تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، میرا نام زندہ کر رہا ہے. تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا، اوپر سے گرم دھوپ سورج پھینک رہا ہے، نیچے سے زمین پیٹوں کو جلا کر تڑپا دے رہی ہے اور پیٹوں سے پسیش نکل رہی ہے. صحابہ کی، صحابہ کو تھیلوں میں باندھا گیا، صحابہ کو ڈوریوں میں لپٹا گیا اور یوں کہا گیا ایک اللہ بولنا چھوڑ دے. صحابہ نے کہا احد احد. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا. بچوں نے کھینچا، مکے کے بچوں نے کھینچا، صحابی نیچے گر گئے. حضرت بلال کے ہاتھ پر گھسیٹے پڑ گئے، گھٹنوں پر گھسیٹے پڑ گئے اور کھینچے، سارا جسم خون میں لت پت ہو گیا. ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ احد احد احد. یہ کلمہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل رہا ہے. زخموں سے پورا جسم چور ہے، ہتھیلیاں زخمی ہو گئے، گھٹنے زخمی ہو گئے، سارا جسم زخمی ہو گیا. ان کے ساتھیوں نے پوچھا بھائی بلال بتا تیرا کیا حال ہے، کیسی تکلیف ہے تیرے ہتھیلیوں میں؟ بلال نے کہا، حضرت بلال نے کہا میرے دوست کو سنو، میرے جسم میں اس وقت رائی برابر کی تکلیف نہیں ہے، یہ زخم ہے. خدا کی قسم یہ ہتھیلیوں پر زخم ہے، میرے گھٹنوں پر زخم ہے، میری پیشانی زخمی ہے، میرے دونوں رخسار زخمی ہیں، میرا سینہ زخمی ہے، میرے پیر، میرے ٹخنے، میرے تلوے، سارا جسم زخمی ہے. خدا کی قسم جس وقت مکے کا یہ نوجوان مجھ کو کھینچتا جو تکلیف ہوتی، اس تکلیف پر میں کہتا احد احد. یہ احد، یہ نام اللہ کی لینے کی برکت سے جسم کی زخم کی ساری تکلیف ختم ہو جاتی. اللہ فرمانے قرآن کریم میں الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. خبردار سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قلبوں کو اطمینان ملتا ہے. حضرات صحابہ نے اطمینان قلب پیش کیا، ادھر زخمی ہو گئے، چھلی ہو گئے. احد احد اللہ احد، اللہ احد کا نعرہ لگ رہا ہے اور زخم سے تکلیف دور ہو رہی ہے، جسم سے تکلیف دور ہو رہی ہے. صحابہ نے جس وقت سنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زہد و تقوی کو، اللہ کے نام کے لینے کو، زخمی حالت میں صحابہ نے اللہ کے نام کی تکبیر لگائی. صحابہ نے کہا اللہ اکبر، کیا بات کہتے ہو، کیسا نسخہ تم نے پیش کیا. حضرت بلال نے کہا نسخہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا بتلایا وہ نسخہ ہے. خدا کی قسم قیامت کی صبح تک اللہ کے کلام کی آیت کریمہ پڑھی جاتی رہے گی. تلاوت کرنے بیٹھو تلاوت میں پڑھی جائے گی، نماز پڑھنے کے دوران پڑھی جائے گی، تراویح میں پڑھی جائے گی. امام حافظ قرآن تراویح میں جب تک اس آیت کریمہ کو نہیں پڑھے گا خدا کی قسم کلام پاک مکمل نہیں ہوگا. کیا آیت کریمہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. سنو خبردار، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے. تو حضرات صحابہ نے اس تکلیف کی شدت میں، بھیانک شدت ہے، قیامت صغریٰ ان کے اوپر تاری ہو رہی ہے. قیامت صغریٰ کی حالت ہے. اس حالت میں کہتے ہیں زنجیروں میں جکڑے رہے، دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، گرم پتھروں پر کھڑا کر دیا گیا، ہاتھ باندھ دیے گئے، پیر باندھ دیے گئے، حرکت نہیں کر سکتے. اور ظالم کھڑے ہو کر کیوں کہا کرتے تھے کہو ایک اللہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بھی خدا ہے.
اور یہ خدا ہے اور یہ خدا ہے. صحابی کہتا احد اللہ احد اللہ احد. یہ کہتا زنجیریں کھول دی جائیں گی, تیرے پیر کی ہتھکڑیاں زنجیریں کھول دی جائیں گی, ہاتھ کی ہتھکڑیاں کھول دی جائیں گی. اب بھی چھوڑ دے, اب بھی ہمارے معبودوں کو مان لے. یوں کہتے اللہ احد. جان چلی جائے, ہمارے جسموں کا نذرانہ اللہ کے حضور میں ہے. ہم ہمارے جسموں کا نذرانہ پیش کریں گے, ہم ہمارے جسموں کا سودا کریں گے. خدا کی قسم ایمان کا سودا نہیں کریں گے. تم ہمارے جسموں کو تکلیف پہنچا سکتے, لیکن ہمارے دلوں کے اندر جو اللہ کی ذات پر ایمان ہے, اس ایمان کو تم چھین نہیں سکتے. یہ ایمان کہاں سے ملا میرے عزیز دوستو؟ اللہ نے نبی کو دیا, نبی نے ہم کو دیا, نبی نے حضرات صحابہ کو دیا. جب صحابہ کے دلوں میں ایمان آیا, صحابہ کے دلوں میں اسلام کی محبت, اسلام کی عظمت جاگزی ہو گئی, اسلام کی محبت زندہ ہوئی. ان کے سامنے صرف اللہ اور ایمان اور اسلام, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہ مطمع نظر سامنے والی طاقت, باطل طاقتیں چاہے آسمان سے ٹکرائے, آسمان سے ٹکرائے. حضرات صحابہ مرعوب نہیں ہوتے تھے, حضرات صحابہ دبتے نہیں تھے. بدر کا میدان آج بھی گواہی دے رہا ہے, بدر کا میدان قیامت تک گواہی دیتے رہے گا. یہ میدان وہ ہے جہاں سے اسلام کا پرچم لہرایا گیا ہے. یہ جنگ بدر, یہ بدر کا میدان وہ ہے جہاں حضرات صحابہ نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. حضرات صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے. کیوں؟ اللہ کی رضا کے واسطے, اعلاء کلمت اللہ کے واسطے. میرے عزیز دوستو, وہ مہینہ یہی رمضان کا مہینہ تھا. حضرات صحابہ روزے کی حالت میں ہیں, حضرات صحابہ کھاتے پیتے کھانے پینے کی حالت میں نہیں ہیں, روزے کی حالت میں ہیں. سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے, سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے. جس سال روزے فرض ہوئے اسی سال جنگ بدر ہوئی ہے. یہ جنگ بدر اسلام کی سب سے اولین معرکت کار جنگ ہے, حق اور باطل کے درمیان کے ٹکراؤ کی جنگ ہے. لیکن یاد رکھو, جنگ ہماری طرف سے شروع نہیں ہوئی. خدا کی قسم جتنے جہاد ہوئے, جتنے غزوات ہوئے, جتنی جنگیں ہوئی ہیں, ہر اسلامی جنگ یہ مدافعانہ جہاد ہوا ہے, مدافعانہ جنگ بھی ہے. جارحانہ جہاد, جارحانہ جنگ نہیں ہوئی ہے. دونوں میں فرق سمجھیے. چھوٹے معمولی الفاظ میں معمولی انداز میں سمجھاتا ہوا, ایک ہے جارحانہ جہاد, ایک ہے مدافعانہ جہاد. اللہ کے نبی رحمت جارحانہ جہاد کبھی بھی نہیں کیے. جارحانہ جہاد اپنی طرف سے کبھی لڑائی کا, جہاد کا اقدام نہیں کیا تھا. کہ کب کیا؟ جب سامنے والی باطل طاقتیں جب حملہ آور ہوتی تو مدافعانہ جہاد ہوتا ہے. دفاع کرنے کے واسطے جہاد ہوا ہے, مدافعانہ جہاد ہوا ہے, جارحانہ جہاد نہیں ہوا ہے. یہ بھی مدافعانہ جہاد تھا. ان لوگوں نے حملہ کرنے کی پوری سازشیں, پورے منصوبے بنا لیے. حضرات صحابہ پر مکے پر حملہ کرنے کے لیے, مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے ساری سازشیں, منصوبے, پلاننگ سب بن گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے پھر تو اس کا دفاع کیا جائے. جب یہ لوگ جنگ کرنے کے واسطے آمادہ ہو گئے, جب جنگ کرنا چاہتے ہیں, اس کا دفاع کیا جائے. دفاع کے واسطے مدینہ طیبہ, مسجد نبوی کے پاس سے بدر کا میدان جہاں پر واقع ہے, وہاں تک تقریباً 180 کلومیٹر کی مسافت ہے. 180 کلومیٹر کی مسافت ہے. 313 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے. آج بھی بدر کی طرف جنہوں نے سفر کیا ہوگا ان کو راستوں کا اندازہ ہے. راستے کیسے ہیں, کتنے پہاڑ درمیان میں ملتے ہیں, کتنے ریتی کے پہاڑ, ریتیلے پہاڑ ملتے ہیں, کتنے مٹی کے تودے والے مٹی کے پہاڑ ملتے ہیں. آج سڑکیں الحمدللہ دل خوش سڑکیں بنی ہوئی ہیں. آج کی سڑکیں بڑی دلوں کو راحت پہنچانے والی سڑکیں ہیں. یہ آج سے 1450 سال پہلے کا واقعہ. آپ غور کریں, اس زمانے کی پہاڑیوں کو اپنے ذہن میں لائیں, اس زمانے کے ناہموار راستوں کو اپنے ذہن میں لائیں, اور پھر دیکھیں کس طریقے سے حضرات صحابہ ہیں. پھر حضرات صحابہ کے پاس سواریاں تک مہیا نہیں ہے, حضرات صحابہ کے پاس جنگ کرنے کا سامان تک مہیا نہیں ہے. پھر کس بل بوتے پر حضرات صحابہ پہنچے؟ اپنے پاس ٹوٹا پھوٹا
چیخنے چنگیاں لپٹی ہوئی تلواریں لے کر اور چند گھوڑے لے کر حضرات صحابہ نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، آپ کی سیادت میں، آپ کی سرپرستی میں، آپ کی رحمت والے سائے میں خرامہ چل رہے ہیں۔ مایوسی کے ساتھ نہیں، ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے نہیں، سہمے ہوئے نہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، جان بچ کر آئے گی یا جان اللہ کے حوالے ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ شوق شہادت میں بڑے خوشی سے سینے کھلا کر چلتے ہوئے نظر آئے۔ تاریخ پڑھو، تاریخ کے الفاظ پڑھو۔ جس وقت تاریخ کے الفاظ پڑھیں گے انسان بے تابی سے یہ محسوس کرے گا یہ اللہ کے بندے حضرات صحابہ، یہ نفوس قدسیہ ہیں۔ قیامت کی صبح تک ایسی قدوس نفوسیہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسے صحابہ، ایسے دل والے، ایسے بہادر، ایسے شجاع اور شجاعت کے بڑھ کر حضرات صحابہ اپنی ظاہری قسم پرسی کی حالت میں، اپنی ظاہری مالی پوزیشن کے کمزور ہونے کی حالت میں، جن کی مالی پوزیشن کے کمزور ہونے کی حالت کو اللہ بیان فرما رہا ہے، جن کے جسموں کے کمزور ہونے کو اللہ بیان فرما رہا ہے، جن کے پاس جنگ کے اسلحہ آلات نہ ہونے کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، بے شک یاد کرو اس وقت کو بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں، وانتم اذلہ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے، تم کمزور تھے۔ حضرات صحابہ کی کمزوری کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کمزور ہونے کے باوجود اعلاء کلمت اللہ کا قرب حاصل کرنے، جام شہادت پینے، جام شہادت نوش کرنے کے واسطے خرامہ یعنی اٹکتے بٹکتے بڑے شوق کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے اور چلتے چلے گئے۔ جس کے پاس سواری ہے سواری پر بیٹھ کر، جس کے پاس سواری نہیں ہے 180 کلومیٹر کی مسافت پیدل چلتے ہوئے چند گھنٹوں میں مسافت پوری ہو گئی۔ حضرات صحابہ بدر کے میدان میں داخل ہو گئے۔ رات آ گئی، رات کا سناٹا آ گیا، رات کی تاریکی آ گئی۔ حضرات صحابہ کے پاس پانی بھی نہیں ہے، کفار مشرکین پانی پر قبضہ کر لیے، ابو لہب پانی پہ قبضہ کر لیا، ابو جہل اوپر والی ایک والی زمین پر قبضہ کر لیا۔ حضرات صحابہ کو پانی والی زمین نہیں ملی، حضرات صحابہ کو نشیب والی زمین ملی۔ اللہ کے نبی فرمائے یہ دیکھ یہ نشیب و فراز یہ کامیابی دینے والی چیز نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ کی مدد تمہاری کامیابی کا ذاکر ہے۔ اللہ کی مدد کامیابی، تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، تم اپنے ایمان سے مت ہٹو، ایمان کو کمزور مت کرو۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی تمہاری طاقت صرف آسمان کو نہیں اللہ کے عرش کو ہلا رہی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا رہی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کے نبی دعا کے اندر مشغول ہے، اے اللہ یہ 313 صحابہ جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے آج ساری دنیا میں اے اللہ اس وقت صرف 313 ہے جو تیرا نام لینے والے ہیں، ان کے علاوہ 314 کوئی بندہ نہیں ہے۔ اے اللہ سامنے لشکر جرار ہے، یہ کفار مشرکین کا لشکر ہے، اسلحہ سے لیس ہے، سواریوں سے لیس ہے، کھانے پینے کی اشیاء سے لیس ہے۔ اے اللہ مدد فرمائیے ان 313 صحابہ کی، اگر آج یہ ملیہ موت ہو جائیے دنیا کی سرزمین پر اللہ تیرا نام لینے والا کوئی بندہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی کی التجا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ روایت کرنے والے نے یوں روایت کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک اتنے اٹھے کہ بغل مبارک نظر آنے لگے، بغل مبارک نظر آنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنے دراز ہو گئے بے چینی کی حالت میں، اضطرابی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اللہ سے مدد کو کھینچا جا رہا ہے، اللہ سے مدد کو طلب کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف 1000 لشکر جرار سارے اسلحہ کے ساتھ، ایک طرف 313 کمزور صحابہ، لیکن ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، ایمان آسمان سے زیادہ مضبوط، ایمان ساری کائنات کی قوت سے زیادہ مضبوط۔ حضرات صحابہ کی ایمان کے تعلق سے لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل۔ حضرات صحابہ کے قلوب میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، پہاڑ پاش ہو جاتے تھے باطل کے سامنے۔ حضرات صحابہ کبھی جھکتے نہیں تھے۔ 313 صحابہ کو کامیابی ملی۔ خلاصہ یہ عرض کرتا ہوں
عزیز دوستو وہ صحابہ روزہ رکھ کر قیامت کی صبح تک اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، قیامت کی صبح تک مساجد کی تعمیر کرنے کا ذریعہ بنے، قیامت کی صبح تک علماء، حفاظ، مفسرین، محدثین، فقہاء کے پیدا ہونے، پڑھنے پڑھانے والوں کا ذریعہ بنے، اسلام کا جھنڈا قیامت کی صبح تک لہرائے۔ صحابہ چلے گئے، ان کی قربانیاں اللہ قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ جب تک قیامت نہیں آئیں گی اس وقت تک ان کی قربانیاں اللہ قرآن کریم میں بیان فرمائے چلتی رہیں گی۔ روزے کی حالت میں قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی معمولی بیماریوں کا بہانہ لگا کر عظیم الشان مہینے کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اللہ یہ مہینہ کیوں دیے؟ یہ ماہ رمضان مسلمانوں کو کیوں دیے؟ اللہ اپنے بندوں کو اس مہینے میں مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اللہ جنت دینا چاہتے ہیں، اللہ راضی ہونا چاہتے ہیں، اللہ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اللہ بندے کو سعادتوں سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مہینہ آتا ہے۔ میں جنگ بدر کا چند سطر کا خلاصہ پیش کیا ہوں، اس وقت اتنا موقع نہیں ہے، ورنہ دلوں کو گرمانے والا، ایمان کو جلا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان جتنا بچا ہوا ہے اس کی قدر کرنے کی، اہتمام کرنے کی، روزے رکھنے کی، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور جو واقعہ تفصیل سے ہے کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ سناؤں گا۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔